بلیس فرائیڈے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. الحمدللہ آج بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات ہو رہی ہے اور بہت سے نئے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. ان سے بھی انشاءاللہ سوالات ہوں گے اور ان کا تعارف بھی. تو میں آپ کو ویلکم کرنا چاہتی ہوں, ہیرا آپ کو بھی اور سارہ صاحبہ آپ کو بھی. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ہم بات کر رہے ہیں ماں کے حوالے سے کہ ماں کے لیے کوئی ایک دن نہیں, اور ماں تو ایک ایسی ہستی ہے جو سراپا شفقت ہے اور رحمت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم ایک خوبصورت جذبہ ماؤں میں رکھا ہے اور ایک بہت اہم کردار جو ماؤں نے ادا کر رہے ہیں. اس طرح ماں کو تربیت تو ڈیفینیٹلی شادی سے پہلے ہونی چاہیے, لیکن ماں کا رول کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی, ظاہر ریسرچز تو اس بارے میں موجود تھے اور اب بھی ہیں, تو مجھ سے میری بیٹی کہتی ہے کہ ماما جو نانی اماں تھی نا, نانی اماں جب بچی تھیں تو آپ اور میں دونوں ان کے اندر موجود تھے. یعنی ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اور آپ کے اندر میں بھی تھی اور میرا بیٹا بھی. یعنی جنریشنز تک اس کے اثرات ہوتے. تو سوچیں ذرا, ایک چھوٹی بچی ہے, یعنی ابھی بچی پیدا ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ اگلی جنریشنز بھی آ رہی ہیں, اور ان جنریشنز پر جو اثرات مرتب ہونے, ایون بیماریوں کے اثرات, جب بیماریوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اخلاق اور عادات اور جو مزاج ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. تو بچی کو تو بالکل ابتدا سے ہی اسی رول کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور اس کی تربیت اسی انداز میں ہونی چاہیے اور اسے اسی مقصد کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے. اور پھر اب دیکھیں کہ رول تو بہت سارے ہیں, بیٹی ہونے کی حیثیت میں بھی اور پھر بیوی ہونے کی حیثیت میں بھی. اور جہاں تک ماں کا تعلق ہے تو جیسے میں نے کہا کہ اس کی تربیت تو شروع سے اسی نہج پہ ہونی چاہیے, لیکن خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس وقت یعنی کسی ماں کو, کسی گھرانے کو یہ خوشخبری دیتا ہے تو اس وقت سے اس کا پریکٹیکل شروع ہو جاتا ہے. وہ جو تیاری تھی نا, جیسے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے, یعنی آپ جب اچھے ڈرائیور بنتے ہیں اس سے پہلے آپ کو پوری ٹریننگ اور اس سے پہلے پوری ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور تیراکی سے پہلے جیسے آپ کو پورے اس کے اصول و ضوابط پتہ ہونے چاہیے, لیکن جس وقت آپ تیرنا شروع کرتے ہو تو تبھی یعنی اس کو اپلائی کرنے کی پوزیشن میں آتے. پھر برت کے پتہ چلتا ہے کہ کون سا ہاتھ صحیح پڑ رہا ہے اور کون سا ہاتھ صحیح نہیں پڑ رہا. تو پریگنینسی کے دوران بھی ایک ماں کو کانشیسلی وقت گزارنا ہے کہ میرا کوئی بھی طرز عمل ہے. کوئی ماں روتی رہتی ہے, کوئی ماں جو ہے وہ غصہ کرتی رہتی ہے, کسی ماں کے حالات گھر میں ٹھیک نہیں ہیں, ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ٹھیک نہیں, فیملی کے ساتھ ٹھیک نہیں, معاشی معاملات ٹھیک نہیں, اور ماں جو ہے وہ اس کی جو سوچ ہے, اس کے جو احساسات ہیں وہ سب بچے پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اس وجہ سے اسے پازیٹیولی سوچنا سیکھنا چاہیے. آپ امیجن کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو, بن باپ کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنانا تھا, لیکن حضرت مریم کی کیا کیفیت ہوگی, لیکن حضرت مریم کا وہ وقت کیسے گزرا. تمام ماؤں کے لیے بہت بڑی اگزامپل ہے کہ حضرت مریم سے زیادہ حضرت مریم سے زیادہ کسی نے کوئی دکھ سہا ہوگا کہ ایک یعنی بچپن سے اس بچی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آزاد کر دیا گیا, اور پھر جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یعنی اس بچے کی نعمت سے نوازا, اور جب حالات پیدا ہوئے تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں بچپن سے وہ رہی تھیں اور عبادت گزاری اور لوگوں کے درمیان جو ان کا ایک یعنی ان کا جو امیج تھا لوگوں پر, تو اس جگہ کو چھوڑ کر چلی گئیں. اور یعنی جس طرح انہوں نے دور کے علاقے میں وقت گزارا اکیلے, اور اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نیچے وہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, کہ اپنے یعنی یہ جو کھجور کا تنا ہے نا, اس کو اپنی طرف ہلاؤ, آپ پر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بات جو ہے وہ ان کے لیے ایک ڈھارس بھی بن رہی تھی. جس وقت انہوں نے بچہ لے کے آنا تھا تب بھی کس قدر زیادہ انہیں پریشانی تھی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کا جو تعلق تھا, ان کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل تھا, ان کا یقین, ان کا صبر اور ان کا حالات کو فیس کرنے کے لیے پوری طرح سے حاضر ہونا, وہ ہمارے لیے بہت بڑی اگزامپل ہے. تو یہ ہے کہ پریگنینسی کے دوران بھی اسی طرح کیئر کرنی ہے. پھر اسی طرح سے جب ایک عورت ماں بنتی ہے اور بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے, پھر جو رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے تو نیچرلی ماں کو اپنی صحت کی بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے, اپنے حالات سے بھی وہ باہر نہیں نکلتی اور بچے کو بھی سنبھالنا ہے. تو اگر بچے کی غذا کی فکر ہے تو اس کی باقی معاملات کی بھی فکر ہونی چاہیے. اور بچے کے ساتھ اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بچہ سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا. اسے بچے کو ہاتھ بھی لگانا ہے تو بسم اللہ کہہ کے, اسے اپنے باقی تمام معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کر کے, ایون اسے دودھ پلانا ہے تب بسم اللہ سے شروع اور الحمدللہ پہ ختم اور سبحان اللہ, ماشاء اللہ, انشاءاللہ. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جوڑتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ماں جو کچھ سوچتی ہے, ماں جیسے بیہیو کرتی ہے, ماں جیسے بچے کو بتاتی ہے, کیا ماں بچے کے سامنے یعنی اسکرین ٹائم پہ کتنی پابندی لگانے کی کوشش ہے. اب ان جگہوں پر جہاں لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں, انہوں نے بھی محسوس کیا کہ اس کے نقصانات ہیں, لیکن ہماری مائیں جیسے بچے کو, بالکل چھوٹے بچے کو موبائل دے دیں گی, گیجٹس کو جو ہے وہ اس مقصد کے لیے یوز کریں گی. تو ایک بچے کو جس طرح سے پوئمز سنائی جا رہی ہوتی ہیں, جس طرح سے باقی چیزیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق نہیں سکھایا جا سکتا. اس کی رسپانسبلٹی ہے. اور اس دنیا کے بارے میں استاد جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی نا, یہ آپ نے بڑی اہم طرف توجہ دلائی ہے کہ جیسے شادی سے پہلے یا شادی پہ بہوؤں سے یا بیٹیوں سے ایسے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جیسے جسٹ لائک اے پرنسس, اور جب پھر وہ ریالٹی کے لائف میں آتے ہیں تو ایک دھچکا ہوتا ہے. جب کوئی بیبی کنسیو کرتا ہے یا ماں بننے والی ہوتی ہے بچی, وہ بھی کچھ عرصہ ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ ماں یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہی ہیں, بہت سینسیبل مائیں ہوں تو شکر الحمدللہ, لیکن نارملی وہ بھی ایک کی ضرورت ہے, جی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ایجوکیشن. اور پھر جب وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ تو گیجٹ سے ہی آج کل تو مائیں نارملی بچے پال رہی ہیں. خود اپنا ٹائم انویسٹ کرنا, وہ اس کو اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتی. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی ہے تو ماں ہی وہ کیریکٹر ہے جس نے سب سے زیادہ اسٹرانگلی اپنے بچے کے اندر وہ عادات اور اطوار ڈالنی ہے. تو یہ بہت آپ نے اہم طرف توجہ دلائی ہے. تو مائیں تو سمجھ رہی ہیں کہ یہ مشینز, یہ کمپیوٹرز, یہ لیپ ٹاپس, ٹی وی, چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آج ہمیں ٹی وی کے آگے ملتا ہے. اصل میں ماں بچے پر اپنی ملکیت سمجھتی ہے, اس کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی, کھاتا پیتا اچھا پہنتا اور اچھا امیج اس کا بنانے کے لیے ماں کوشش کرتی ہے. اسے یہی پتا ہے کہ بچے کے ساتھ یہی ریلیشن ہے, حالانکہ اس کا بچہ اس کے پاس اس کے رب کی امانت ہے اور اس امانت کی اس نے جواب دہی کرنی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ماں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کب کب میسج دیتے ہیں جب بچہ بیمار ہوتا ہے کہ بچہ آپ کا نہیں ہے, تو ہر دفعہ ایک دستک ہوتی ہے کہ اب بھی اسے تسلیم کر لو کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے, آپ نے اس امانت کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے. ماں کو یہ تو فکر ہوتی ہے کہ بچہ زیادہ بیمار ہوا, کہیں بچہ چلا ہی نہ جائے. تو جب یہ سوچ آ رہی ہے تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے, جس کا ہے اسی کے پاس جانا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جب بچہ ہے تو اس کی رسپانسبلٹی کو ویسے ہی پورا کرنا ہے جیسے امانت ہمارے پاس رکھوانے والے نے ہمیں بتایا ہے. بالکل, اس سے باہر نکل کر نہیں. جزاک اللہ خیر. بہت ینگ مدرس ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. میں آپ سے پہلے سوال کرنا چاہوں گی سارا جی کہ ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے ایسا کہ آپ 13 سال کے بچے کی اور ماشاءاللہ بھی آپ ایج گروپ بتا رہے تھے, تو ضرور بتائیں اپنے بچوں کی ایج گروپ. دوسرا یہ کہ بہت سارے ینگ پیرنٹس اسی اسٹرگل میں ہیں کہ بچوں کی کیسی پرورش کی یا کیسی نہیں کی, یا ان سے کیسا ریلیشن ہے یا کس طرح کا. آپ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں. جی الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں, اور جو بڑی بچی ہے شی از 13 ایئرز اولڈ ناؤ, پھر 10 سال کی بچی ہے, پھر 6 سال کا بچہ ہے. تو مجھے اپنی زندگی میں یہ فیلنگ آتی تھی بہت شدت سے. میری والدہ کو میں نے جب سے ہوش میں آنے کے بعد دیکھا وہ بیماریوں سے لڑتی رہیں. اللہ کی طرف سے ان پہ آزمائش اس معاملے میں بہت سخت رہی, ملٹیپل بیماریاں. اس کے باوجود میرے والدین نے
مجھے لگتا ہے کہ دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں ہماری بہت بہترین، مطلب لوگ الحمدللہ یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی تربیت ہوئی. مجھے یہ فیلنگ، یہ گلٹ کھاتا تھا کہ آئی ایم فیلئر ایز اے مدر. میں اپنے بچے جب بڑے ہونا، جب چھوٹے تھے اسکولز میں ٹاپ کرنے لگتے ہیں، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اچھا بولتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، میں بہت اچھا پال رہی ہوں. پھر جب وہ بڑے ہونے لگتے ہیں اور جب ایک وقت آیا، میری بچی جب 10 سال کی ہونے کو آئی، اور ایک ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے کہنے پر بدعتنا، اس چیز نے مجھے ہلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کمی رہ گئی، کچھ ہو گیا میرے سے، میں ناکام ہو گئی. شکر الحمدللہ کہ آپ نے اس موقع پہ اس کے بعد اللہ نے اس طرف دھیان کسی اللہ کے نیک لوگوں نے دلایا کہ شاید اس ماحول کی کمی ہے. مطلب رجحان اس طرف تھا تربیت میں نے وہ چیزیں شامل رکھی، لیکن اس ماحول میں خود نہیں تھی اور میرے بچے کنیکٹڈ نہیں تھے. جہاں سے آپ اللہ کی رسی تھامتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو بھٹکنے نہیں دیتے. تو پھر الحمدللہ جب اس طرف آئی، میرے رب کریم نے ایسی مہربانیاں کی کہ میری وہی جن بچوں کے لیے میں بہت پریشان تھی، اگر فجر میں کسی دن ٹائم کم رہ جائے اور نہ اٹھائیں تو وہ صبح بڑے اپسیٹ ہوتے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں اٹھایا. بہت تھوڑے سے عرصے میں اللہ نے ہماری زندگیوں میں اتنا بڑا چینج لے کر آئے. میں بڑا اللہ کا اس بات پہ کہ ایک والدین کے لیے، والدہ کے لیے یہ خوف تو ہر انسان کو ہوتا ہے کہ میں دوزخ کا ایندھن نہ بنوں، لیکن یہ خوف اس سے بڑا ہوتا ہے کہ میری اولاد دوزخ کا ایندھن نہ بنے. شکر الحمدللہ کہ یہ سمجھ اللہ نے دے دی. اللہ کریم اولاد کو اس طرف لے آئے، اس سے بڑی تو والدین کے لیے اور کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. تو الحمدللہ چیزیں پہلے سے بہت بڑا فرق میں دیکھتی ہوں. اور انشاءاللہ جو میں سوچتی تھی اپنی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ میں والدین نے پڑھایا، بہت انویسٹمنٹ ہے ہمارے اندر ہر حساب سے، جو صرف پیسے کی نہیں، جو ٹائم، جو راتوں کو ہمارے ساتھ جاگے، ایون بڑے ہو کے ہماری پڑھائیوں کے دوران. ہم میں سے جو خواتین فار ایگزامپل ہم جاب نہیں کر رہی، ہم ان کو ری پے نہیں کر رہے، لیکن مجھے بڑی دیر میں یہ سمجھ آیا کہ ری پے میں تب کروں گی جب میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنوں. دنیا میں شاید ان کو میرے تحائف کی اتنی ضرورت نہ ہو. جب نامہ اعمال کھلے، مجھے بڑی اللہ سے امید ہے کہ ان کا بھرا ہوا ہوگا انشاءاللہ العزیز. لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز نکلے گی نا کہ یہ آپ کی بیٹی کی طرف سے صدقہ ہے، تو وہ اس سے بڑا. اور اللہ کرے اللہ کریم میری اولاد کو بھی میرے لیے ایسا، ہماری نسلوں کو ہمارے لیے بنا سکیں، اور جو ہمیں جن کے پڑھانے سے ہماری زندگیوں میں اثر آئے ہم کر سکیں، اللہ ان سب کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ. سر یہ بہت امپورٹنٹ لرننگ ہے، اور وہی والی بات جو ہم کریں کہ ماؤں کے لیے صرف ایک دن نہیں، ماں تو زندگی میں بھی ہے، تو انسان اس کا حق نہیں ادا کر سکتا. اور جانے کے بعد تو یہ تڑپ لگ جانا کہ ہم اس کے لیے صدقہ جاری ہوں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. جی حیرا فہد، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، اگین اے ویری ینگ مدر، اور اس ایج میں جس طرح ابھی سارا ہم سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر لی تھی، اگر انسان سنبھل جائے اور اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں بھی ساتھ لگا لے، اور بہرحال انسان کو ایک وہ تو ملتا ہے گائیڈ لائن. آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ریلیشن محسوس کرتی ہیں، اور اپنی پیرنٹس کے ساتھ بھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب دین کا فہم نہیں تھا تب لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، میں اچھی پرورش کر رہی ہوں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پرورش ہے، ہم نے بچوں کو کھانا ہے، کھلانا ہے، اچھا کپڑا پہنانا ہے، گھمانا ہے، پھرانا ہے، دیٹس اٹ. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے بچے، ہماری اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اور ہم آخرت کے دن اکاؤنٹیبل ہوں گے. ہمارے درمیان اور غیر مسلموں کے درمیان یہی فرق ہے کہ ہم نے صرف پالنا نہیں ہے، ہم نے پرورش کرنی ہے، تربیت کرنی ہے. تو جب بیٹی 8 ایئرز والی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو مجھے لگا کہ شاید وہ تھوڑی سی ضدی اور اس طرح سے ہو رہی ہے. تو پھر جب چھوٹی بیٹی ہوئی، ابھی وہ چھوٹی ہے، 3 ایئرز کی ہے، تو مجھے تھا کہ میں اب وہ غلطیاں نہ دہراؤں جو میں نے پہلی دفعہ دہرائیں. پھر اللہ کا شکر ہے جب دین کی طرف رجحان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تو پھر سمجھ آئی کہ سب سے بڑی بات ہے کہ خود عمل کرنا ہے ماں نے، کیونکہ بیٹیوں کے لیے رول ماڈل جو ہے وہ ماں ہوتی ہے پہلے. تو مجھے یہ ضرورت ہے کہ میں اپنے بچوں کو دین کی راہ پر لگاؤں اور سب سے پہلے خود عمل کروں، کیونکہ اگر یہ بڑی اہم بات ہے. جی یہ بہت اہم بات ہے. اور نارملی ریئلائزیشن کتنی بڑی ہے کہ میں خود بھی عمل کروں اور اپنی بچیوں کے لیے بھی رول ماڈل بنوں. اور یہ مائیں ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے الحمدللہ رول ماڈل ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، اور پھر اس رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کے لیے کس طرح سے
انہوں نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے بچوں پر اپلائی کرنے کی, لیکن اس کے باوجود وہ یہی سوچ رہی ہیں کہ ہم نے ان کے لیے رول ماڈل بننا ہے. اور ابھی استاذہ میری ریسنٹلی ایک ملاقات ہوئی تو اس میں ایک والدہ نے اپنی بچی کو دین کی تعلیم کے لیے لگایا بھی, باقی بھی سب کچھ, تو ان کو بہت ساری کمپلینٹس تھیں اسٹل بچی کے ساتھ. تو میں ان سے یہی بات کر رہی تھی کہ دیکھیں جب آپ نے خود تو دین کی تعلیم حاصل نہیں کی اور خود کو نہیں بدلا, اور آپ اپنی بچی سے ایکسپیکٹ کرو کہ وہ جا رہا ہے اور وہ کوئی میریکل ہو جائے گا, واپس آئے گا اور پتہ نہیں کوئی گھر کا ماحول بدل جائے گا, بچے میں چینج آ جائے گا, اور آپ اپنی روٹین میں 1 انچ کی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں اصل میں توقع یہی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی کپڑا ڈائے ہوتا ہے نا, تو یعنی اس کے کلر کرنے کے لیے بس چند منٹ ہی درکار ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح سے انسانوں کی زندگی میں بھی تبدیلی آ جائے. اور یہ بات عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی تھی کہ وہ بچے کو یہودی بنانے کے لیے جیسے رنگ دیا کرتے تھے, اور اسی طرح عیسائی پھر بچوں کو جو ہے وہ زرد رنگ کا پانی ڈال کے وہ بپتسمہ دینا جسے کہتے ہیں تو رنگا کرتے تھے. تو ہمارے مسلمانوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ بچے پر اس طرح سے اللہ کا رنگ چڑھ جائے, لیکن اللہ کا رنگ تو بندگی سے چڑھتا ہے, اور اس کے لیے یعنی لمبا ٹائم چاہیے. یعنی ایک سوچ میں تبدیلی آنے کے لیے, اور کردار میں تبدیلی آنے کے لیے, مزاج میں تبدیلی آنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے, اور ایک کمبائن ایفرٹ چاہیے. آپ لوگوں نے بہت, اور میں بڑی خوش نصیبی سمجھتی ہوں کہ اس ینگ ایج میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا تعارف دے دیا اور اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیا. کیا ماں اکیلی تربیت کر سکتی ہے یا اس کو ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل, صرف ماں یہ رول پلے نہیں کر سکتی, پورے گھر کو ساتھ پلے کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ دادا دادی ہوں, چاہے اس کا باپ ہو, اور فیملی ممبرز ہوں, سب کو وہ ماحول دینا پڑتا ہے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں. میم بہت ساری اسٹرگلنگ مدرس کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے کہ بہت محنت کر رہی ہیں, بچوں پھر پریشان ہے کہ بچہ نہیں تبدیل ہو رہا کیونکہ اپنے حصار سے نہیں نکلنے دے رہی ہے. اس پہ میں چاہتی ہوں آپ ضرور روشنی ڈالیں. دوبارہ سے بات کیجیے. اپنے یعنی حصار سے صرف اپنے حصار سے نہیں, خود ہی تربیت. ایک ماں سمجھتی میں اکیلی تربیت کر لوں گی, میں پھر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. جی, جب یعنی کہ میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. جو ماں اکیلے ہی تربیت کرنا چاہتی ہے اصل میں وہ رشتوں سے کاٹنا چاہتی ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ میں سب سے بڑی ہوں, اللہ سب سے بڑا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتے بنائے, اور رشتوں کا اپنا اپنا مقام ہے, اور ہر رشتے نے اپنا رول پلے کرنا ہے. آپ رول پلے کرنے سے کاٹو گے تو آپ کے بچے کی لرننگ کٹ جائے گی, اور اس کی لرننگ کٹے گی تو پیچھے بیک ٹریک اگر ہم کریں تو ماں سے بھی رشتہ اسی طرح سے کٹے گا. تو اس وجہ سے رشتوں سے کاٹنا نہیں چاہیے, رشتوں کو موقع دینا چاہیے. ہاں ایسا ہوتا ہے سم ٹائمز کہ لوگ پازیٹیو رول پلے کرنے کی بجائے نیگیٹو رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی لرننگ کا موقع ہوتا ہے. اس موقع پر بھی بچے کو اچھی طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مسجد نبوی میں ایک صاحب جو بدو تھے, وہ جب یعنی کہ نکلنے لگے مسجد سے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھ پر رحم کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر دے, اس کے سوا کسی پر رحم نہ کرنا. مراد یہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شخص زیادہ یعنی نادان ہے یا اس کا اونٹ. یعنی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بڑی نادانی کی بات ہے, اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے کہ آپ سارے لوگوں کو محروم کر کے محض اپنے اور رسول اللہ کے ساتھ اس چیز کو اسپیسیفک کرنے کی کوشش کی. تو اسی طرح سے سم ٹائمز جب فیملیز کے اندر بھی کوئی نیگیٹو رول پلے کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی سکھانے کا موقع ہوتا ہے. دیکھیں بیڈ بیہیویئر اور گڈ بیہیویئر میں سے دونوں چیزیں سامنے آتی ہیں تو سمجھانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دن کے ساتھ رات رکھی ہے, تو ہم چاہیں کہ بس دن ہی دن رہے, رات نہ آئے تو ہر چیز جل کے خاک ہو جائے گی. تو اس وجہ سے یعنی رشتوں سے نہیں کاٹنا چاہیے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. بہت سی مائیں ایسی ہیں جو ان رشتوں کو کاٹ ڈالتی ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. جزاک اللہ خیر استاذہ. ایک سوال, جن کے والدین حیات نہیں اور مائیں حیات نہیں ہیں, وہ کس طرح سے ان کو تحفے بھیج سکتے ہیں, یا ان کے لیے کیونکہ دل میں جذبہ تو ہے اور جانے کے بعد تو اور زیادہ احساس بڑھ جاتا ہے. دیکھیں ہر کسی نے جانا ہے, ماؤں نے بھی جانا ہے, ماؤں کے بچوں نے بھی جانا ہے,
جب کسی کے والدین چلے جاتے ہیں یا ماں چلی جاتی ہے، نیچرلی اس کے جانے کے بعد اولاد اس کو ان کو فیلنگ ہی تب ہوتی ہے جب ماں چلی جاتی ہے کہ ماں ہمارے لیے کیا تھی. محروم ہو کے پتہ چلتا ہے پہلی بات تو یہ. اب یہ ہے کہ وہ ماں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو دعا ہے، استغفار ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جیسے ماں نے تربیت کی ہے. اور اگر نہیں بھی کی تو اخلاص یہی ہے، سنسیرٹی یہی ہے کہ اب زندگی ایسے گزاریں جس کی وجہ سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزار کے اتنا اجر کمائیں جس کا میجر شیئر ماں باپ کو جائے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ خود صدقہ جاریہ بنے. اور اس کے علاوہ بہت کچھ، اگر کسی نے حج نہیں کیا یا حج کیا بھی ہے، آپ حج بدل کر سکتے ہیں. آپ ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں. آپ ان کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی مسجد بنوا سکتے ہیں، کوئی تعلیمی ادارہ بنوا سکتے ہیں، کوئی ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. آپ کو جتنی اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے آپ اس کے لیے یعنی کسی یتیم کو اون کر سکتے ہیں. آپ ان کے لیے اس سے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں. یعنی سوسائٹی کی ویلفیئر کا کوئی ایک کام تو نہیں ہے. اور بڑا کام جو ہے وہ انسانوں کو ان کے رب سے جوڑنا ہے، اور انسانوں کو اپنے رب کی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق، فطرت کے مطابق زندگی گزارے. تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ اگر اس سلسلے میں کوئی بھی کام کریں، یعنی کوئی مراکز تعمیر کروا دیں جہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہو، اور پھر اسی طرح سے یعنی بچوں کو جو پڑھنے والے ہیں ان کو اسکالرشپس دے دیں. پھر اسی طرح سے جیسے وہ بچے ہماری سوسائٹی میں تو اتنی بڑی تعداد ہے بچوں کی، جھگی کا بچہ ہے، لوگوں کے وسائل اتنے نہیں ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان کو میں نہیں سمجھتی صرف خالی ان کو جو ہے وہ میتھمیٹکس، لینگویج اور نیچرل سائنسز کا علم دے کے آپ سمجھیں کہ وہ اچھے انسان بن جائیں گے. ان کو اگر کسی قابل بنانا ہے روزی روٹی کمانے کے بھی اور اپنی آخرت سنوارنے کے، اپنی جنت کمانے کے بھی، تو ان کو پھر یعنی ایک بھرپور، ایک پوری یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک بیلنسڈ ڈائٹ ہوتی ہے نا، جیسے ایسے بیلنسڈ ایجوکیشن بھی دینی ہوگی. اور بیلنسڈ ایجوکیشن وہ نہیں ہے جو سنگل ٹائر پہ چلتی ہے، جس میں صرف آپ انہیں چند ایک چیزیں سکھا دیتے ہیں، سکل سکھا دیں یا کچھ نالج دے دیں کچھ سبجیکٹس کا. بیلنسڈ ایجوکیشن وہ ہے جس میں آپ انہیں اچھا انسان، صالح انسان بننے میں ہیلپ دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننے میں ہیلپ دیں. تو اپنی ماؤں کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہتے ہیں، صدقہ جاریہ کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو بہت راستے کھلیں اور اس میں جہاں تک بھی آگے جانا چاہیں. ایک یتیم کی پرورش سے لے کے ایک یتیم خانے بنانے تک، آرفنیج بنانے تک، ایک بچے کی تعلیم سے لے کے تعلیمی ادارے بنانے تک، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز بنانے تک، ایک یعنی کسی گھرانے کی خدمت کرنے سے لے کے گوشہ عافیت بنانے تک، شیلٹر ہاؤسز بنانے تک، کام تو بہت ہے، بہت سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. اور استاد ایک چھوٹی سی بریک ہے انشاءاللہ، اور میں آپ مہمانوں کو بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ کی بہت ویلیویبل شیئرنگ تھی. اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں میں، آپ کی زندگی میں برکت دے. اور انشاءاللہ آنے کے بعد میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ جو والدین حیات ہیں اور خصوصی طور پہ ہم ماؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے لیے زندگی میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ کچھ اور مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.